اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا و مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے. روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ
الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ریاست کے قیام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے واقعات کیا تھے، اقدامات کیا تھے، اس کے ثمرات کیا ہوئے، اس کا آئین کیسے بنا، سربراہ مملکت جو تھے وہ کیسے تھے، سربراہ مملکت جو تھے انہوں نے اس مملکت کی داخلہ پالیسی کیسے بنائی، خارجہ پالیسی کیسے بنائی، انہوں نے وہاں پر کیسے پارلیمنٹ قائم کی، کس طرح انہوں نے ایکویلٹی کو فروغ دیا اور کر کے دکھا دیا، ان کا نظام تعلیم کیا تھا، ان کا احتساب کا نظام کیا تھا، ان کی مشاورت کا انداز کیا تھا، اختیارات کی تقسیم کا کیا نظام تھا، افسروں کا انتخاب جو تھا وہ کیسے کرتے تھے۔ اور یہ سلطنت ناظرین کرام دنیا کی واحد سلطنت ہے جس میں پوری کائنات عالم کے لیے، دنیا کے تمام ممالک کے لیے 14.25 برس پہلے ریٹن کانسٹیٹیوشن، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ دیا تھا۔ میگنا کارٹا کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، یہ تو 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے، 600 برس بعد جو تھا کانسٹیٹیوشن ریٹن دیا گیا۔ یہ ریاست کیا تھی، اس کی کامیابی سب سے پہلے میں چاہوں گا لمرتان کو میں کوٹ کروں۔ فرینچ ہسٹورین بڑا مشہور تھا جس کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، انگریزی میں ترجمہ ہوا، دنیا بھر کی کوئی 27 زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے۔ ہسٹری ڈی لا ترکی اس کا نام ہے فرینچ میں، جس کا مطلب یہ ہے ہسٹری آف دی ٹرکس۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا اسمالنیس آف مینس، گریٹنیس آف پرپز اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس آر دی 3 criterions to judge the human genius. We may well ask, is there any other person in the history of the world who can be compared with Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وسائل کی کامیابی، عزائم کی بلندی، حیران کن نتائج، یہ 3 چیزیں ہیں انسان کی ذہانت اور عظمت کو ناپنے کا پیمانہ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ہم پوچھ سکتے ہیں کیا پوری تاریخ عالم میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لایا جا سکے؟ ناظرین کرام، ایسی سلطنت 10 برس کے عرصہ میں ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی دے دیا، پہلے ہی سال میں ریاست کا نظام قائم کر دیا، اور ایسی ریاست قائم کر دی جس میں ظلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اپنا ہو، کوئی پرایا ہو، کوئی کلمہ گو ہو، کوئی غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ یکساں انصاف کیا جا رہا ہے۔ اور سربراہ مملکت کا گھر جو ہے اور ان کا جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ ایک عام غریب ترین شہری سے بھی کم تر ہے۔ اسی لیے وہ ریاست جو تھی وہ 10 برس کے عرصہ میں اس نے پھر کیسا نظام تعلیم دیا اور کس طرح کے لوگ پیدا کیے۔ وہ لوگ جن کو اونٹ اور بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، پھر وہ اتنے بڑے دنیا کے حکمران ہو گئے۔ جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم انہوں نے دیا وہ آج تک ماڈرن دنیا اس سے باہر نہیں جا سکی، اسی کو فالو کر رہی ہے۔ ان کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور کیجولیٹیز اتنی کم تھیں، وقت ہوتا تو میں یہ ساری تفصیلات اپنے انٹرو میں آپ کو بیان کرتا، اس کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اس سلطنت نے ایسا مساوات کا نظام قائم کر کے دکھا دیا کہ جو کل تک غلام تھے ان کو ہی جو سب سے بڑے وقت کے وہ لوگ تھے، مالی اعتبار سے بھی، نسبی اعتبار سے بھی، صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، وہ ان غلاموں کو آقا کہہ کے پکارتے تھے۔ دنیا میں کبھی یہ بھی کسی نے دیکھا ہے کہ غلام اور نوکر جو ہیں وہ گورنر بن جائیں، وہ فائنانس منسٹر بن جائیں، وزارتوں پہ عہدہ۔ اور پھر ناظرین کرام کمال یہ تھا وَأَن تَعُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جب قرآن کا حکم آ گیا کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، تو پھر سربراہ مملکت کے اپنے چچا جان آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی کسی علاقے کا کوئی مقرر کر دیں، ہیڈ کوئی مجھے حکومت کا کوئی عہدہ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے نفس پہ عہدہ مقرر کرتا ہوں، حاکم مقرر کرتا ہوں۔ کسی اپنے قریب ترین کو بھی جس میں وہ صلاحیت نہیں کام کرنے کی، یہ کمال تھا اس ریاست کا کہ جو آدمی جس چیز کے قابل تھا اس کو وہیں پہ نگینے کی طرح جڑ دیا گیا، اور پھر یہ ریاست 10 برس کے عرصے میں 10 لاکھ مربع میل پہ پھیلی۔ 274 مربع میل روز کی رفتار ہے اس ریاست کے بننے کی، جو دنیا میں ایک مثال ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر وہاں کیا حال تھا کہ اختیارات نچلی سطح تک 10 آدمیوں کے ایک آدمی کا ہیڈ مقرر کیا ہے،
پھر اس گاؤں کا ہیڈ مقرر کیا ہے، محلے کا ہیڈ مقرر کیا ہے، پھر ٹاؤن کا مقرر کیا ہے، پھر آگے شہروں کا مقرر کیا ہے۔ نچلی سطح پر اختیارات کی لوگ آج بات کرتے ہیں۔ یہ 14.5 صدیاں پہلے جو تھا وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمند اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو ایسی ریاست بنا کے دکھا دی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے یہ جو ریاست مدینہ کا پرتو تھا یہ ملکی بنا کے دکھا دیا۔ دونوں ریاستوں میں ایک بات مشترک تھی، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر انہوں نے بھروسہ جاری رکھا، اور یہ مملکت جو تھی وہ مملکت چند محلوں سے پھیلتی پھیلتی 10 برس میں جو تھی وہ 10 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی۔ تو آج ناظرین کرام ہمارا موضوع ہے ریاست مدینہ کا قیام، واقعات، اقدامات، ثمرات، کبیاں، کامرانیاں، عظمتیں، رفتیں۔ اس موضوع پہ میرے ساتھ شریک گفتگو آج ہیں ماہر اقبالیات ہیں، اور اس پہ ان کی بڑی نگاہ ہے تاریخ پہ، جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب علم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر صاحب میرے مہمان ہیں، سابق بیوروکریٹ ہیں، اور دینی معلومات اور تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے کپتان صاحب کی بھی۔ آج تینوں مہمان میں نے بہت سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیے، انشاءاللہ تعالی آج آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ریاست مدینہ مواخات سے شروع ہو کر میثاق تک گئے، اور جو فتح ہو گئی فتح مکہ دنیا کی، اس دوران کا پیریڈ کیا کیا اقدامات ہوئے، کیسی ریاست، کیسا آئین؟ جی گائی صاحب بہت شکریہ جی۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ موضوع ہے، اور چونکہ آج کل ڈسکشن بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں ریاست مدینہ کی، تو اس لحاظ سے بھی ریاست مدینہ کو ڈسکس کرنا، اور ریاست مدینہ کس طرح سے وجود میں آئی، وہ کون سی خصوصیات تھیں اس کی جو اسے بقیہ دنیا کی ریاستوں سے ممتاز کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں اور بار بار ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ گائی صاحب قبلہ، جب آپ وسلم کی دعوت کے آغاز کو دیکھتے ہیں تو وہ سفر جو چند افراد سے شروع ہوا اور کس طرح کے وہ حالات تھے، قرآن مجید نے اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا، ارشاد ربانی ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ ہے اہل ایمان، اس زمانے کو یاد کرو جب تمہاری تعداد بڑی تھوڑی تھی اور تم اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، یعنی جو کفار مکہ کے مظالم تھے۔ فآواکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک جائے پناہ بنا دی، وأیدکم، تمہیں اپنی تائید سے نوازا، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں طیب رزق عطا کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی پورا ایک ماحول ریاست مدینہ کا کس طرح سے ایک گریجولی ایک بے سر و سامانی سے جو سفر شروع ہوا تھا۔ آپ دار ارقم کو دیکھیں، کفار کے اور مشرکین کے جو مظالم تھے ان کو دیکھیں، پھر ہجرت کو دیکھیں، اور اس کے بعد ایک ریاست کا وجود میں آ جانا۔ قائد صاحب جو اسوہ حسنہ ہے اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ آپ کی قومی زندگی میں آپ کا قومی وجود کس طرح سے وجود پذیر ہوتا ہے، اس کی بقا کی امکانات کیا ہیں، اور ایک مثالی معاشرہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو آپ وسلم کی حیات پاک سے ملتی ہیں۔ وہ بنیادی عناصر یا وہ بنیادی ریکوائرمنٹس، یہاں ڈاکٹر صاحب یہاں سے ابتدا کریں کہ کوئی ریاست کا تصور ہی نہیں تھا، قبائل تھے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عرب کا تو یہی سچویشن تھی۔ وہاں جب پہنچ گئے مدینہ منورہ تو کیسے ریاست کیسے بنا دی اور فوری بنا دی؟ غازی صاحب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے 2-3 سال پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا۔ اچھا، جس وقت بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ آنا جانا تو تھا، اور مدینہ طیبہ کے ساتھ تعلقات کوئی آنا جانا غازی صاحب اس طرح سے تعلقات جس طرح سے مدینہ طیبہ کے لوگ صحابہ کو بھیجا، ایجوکیشن شروع کر دی، جانا نہیں۔ بائیمان حضور کہ جس طرح آپ کی والدہ محترمہ کا، یعنی ایک وہاں پہ پرسیپشن تھی کہ یہاں پہ ایک نبی ظہور پذیر ہو چکے ہیں، اور ایک جس ہدایت کا انتظار ہے اس کی روشنی چمک چکی ہے۔ اچھا، اب وہ جو رابطے شروع ہوئے تو جس وقت 2 سال پہلے کچھ لوگ مدینہ طیبہ سے آئے اور حج کے موقع پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ ایک بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ میں، ریاست مدینہ کا ایک لحاظ سے وہ پہلا سٹیپ تھا، اس کو بیعت نساء کہتے ہیں۔ یعنی وہ پہلی جو بیعت تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ زور دیا وہ ایک چیز تھی، وہ تھی موریلٹی۔ موریلٹی کیسی ہوگی غازی صاحب؟ یہ وہ بنیادی عنصر ہے جس کو ہم ہمیشہ مس کر جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے قائد اعظم کا ذکر بھی کیا، میں یہاں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا 11 اگست کی قائد اعظم کی تقریر کا، جس سے انہوں نے شروع میں فرمایا تھا وی ہیو اچیوڈ دس کنٹری پیسفلی ود گریٹسٹ پاسبل کریکٹر۔ ہم نے اس ریاست کو صرف ایک ذریعے سے بنایا، وہ ہمارے کردار کی طاقت۔ ریاست مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ
اور ان نفوس قدسیہ جن کے کردار کو آپ نے بنایا تھا اس کا نتیجہ تھی۔ اس کے اگلے سال پھر ایک بیعت ہوئی جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، جس میں آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے، جس طرف ابھی آپ نے ڈیولوشن آف پاور کی بات کی۔ یعنی اب اچھا غازی صاحب کمال کی بات دیکھیں، اس کا کوئی پریسیڈنٹ عرب میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے اسٹیٹ انفراسٹرکچر کا پروٹوٹائپ تھا، اس کا بہت پریمیٹیو فیز تھا۔ آپ نے 12 لوگ مقرر کیے، اور آپ غازی صاحب یہ دیکھیں وہ 12 لوگ کون تھے؟ ان میں سے اب یہ نگاہ نبوت، آپ کی بصیرت، اور آج کے الفاظ میں آپ کہہ دیں آپ کی سیاسی اور آئینی اور دستوری بصیرت، آپ نے ان 12 میں سے 8 لوگ اس قبیلے سے مقرر کی جو عبداللہ ابن ابی کا قبیلہ تھا، اللہ، اور 4 دوسرے سے تھے، یعنی 8 قبیلہ بنو خزرج سے تھے اور 4 قبیلہ بنو اوس سے تھے۔ اور اس کا پتہ، اس حکمت کا پتہ تب چلا جب عبداللہ ابن ابی نے بعد میں سازشیں شروع کی اسلامی ریاست کے خلاف۔ یہ وہ بنیادی اقدامات تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے نمائندہ بھیجا مدینہ طیبہ۔ جب یہ لوگ گئے وہاں پہ انہوں نے کام کیا، ایک ایسی فضا بن گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا ضروری تھا۔ ڈاکٹر جامی آپ کی طرف آ جاتا، دیکھیں نا وہاں گئے اور چند ہی بندے بھیجے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ٹوٹل میرا خیال ہے 5 سے زیادہ آدمی نہیں گئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابی۔ تو بنیادی طور پہ پہلے تعلیم بھجوا دی گئی اور ان کی تربیت کا نظام شروع ہو گیا خاموشی سے، بالکل۔ اور پھر اتنی جلدی ریاست، یہ ذرا سمجھائیں اس میں وہ جوہر کیا تھا جو ریاست غازی بنی؟ سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات کاملہ سے نوازا تھا ان میں دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تمام کمالات جمع تھے۔ ٹھیک، تو آپ ایک بندے کی جس طرح گریجولی تربیت کرتے تھے، تو جیسے دین اسلام کی ایک اپنی ترتیب ہے، سب سے پہلے عقیدہ، پھر اس کے بعد اس کی نیات اور ارادے، اور اس کے بعد پھر اس سے اعمال کا ظہور۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں ان بندوں میں سے تھا جن کے بارے میں ان کے والد کہتے تھے تجھے تو بکریاں چرانا نہیں آتی، تجھے تو ریوڑ چڑھانے نہیں آتے۔ وہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں رہے تو انسان کی جو اللہ نے فطرت بنے، اسی فطرت کے مطابق انبیاء ہمیشہ لوگوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، اس کے مطابق بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے مدینہ کی طرف رجحان بنا، جیسے ڈاکٹر تنولی صاحب نے بتایا، تو سب سے پہلے اپنا ایک تربیت یافتہ معلم مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر جب گئے تو عام لوگ، یہ صحابہ ہوں یا بعد میں اولیاء ہوں، ان کا اخلاق اور ان کی جاذب نظر شخصیت یہ خود توجہ کو کھینچتی ہے۔ واہ 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 واہ، ان کی جو جاذب نظر شخصیت ہوتی ہے، پرسنالٹی، اور ان کے چہرے زمانہ حال کے مطابق ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تبدیل ہوں گے۔ واہ واہ، غازی سے مناسب ہوگا یہ سلیکشن کس کی ہے؟ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافر سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا یار ہمیں حیران کی یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا رہے وہ بندے بدل جاتے ہیں، اس کی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں کوئی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کوئی ایسا مقناطیسی کرنٹ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ وہ ہمیں جو بات بھی سمجھاتے ہیں اور ہمارے دل میں ڈالتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اتنی اثر انگیز ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں 3-4 دن بیٹھنے والا بندہ اس کا اندر کا سارا باطن بدل جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ اندر جب بدلتا ہے تو اس کے اثرات باہر آ جاتے ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں کہ یہ بہت شہزادی آدمی تھے، لیکن بھارو نے ان کو بغیر کپڑوں کے گھر سے نکالا اور پھر وہ لنگوٹا پہن کر اور ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اولین صحابہ میں صحبت میں رہنے کے بعد یہ اس لائق ہیں کہ وہاں مدینہ میں جا کر نیابت نبوی سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب وہاں کے لوگوں نے بتایا جناب صرف آپ کے چلنے پھرنے سے اور گفتگو کرنے سے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن یہاں باغ کا ایک سردار ہے وہ بڑا متشدد اور سخت ہے، اگر آپ اس کو کنوے کر گئے، اب حسن اتفاق ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اس کا نام نہیں لکھا، تو بہرحال آپ اس باغ میں چلے گئے، وہاں کے لوگوں نے جب آپ کی قرآن کی تلاوت سنی، نہیں بڑے مشہور صحابی ہیں جن کا یہ واقعہ ہے، ہاں میرے ذہن میں ابھی آ جائے گا۔ اچھا بہرحال بعد میں امیر بنے، کئی لشکروں کے سربراہ، نہیں بڑے جید صحابہ میں ان کا شمار ہے، ابھی مجھے یاد آ جائے گا۔ ٹھیک،
بہرحال پھر آپ جب وہاں گئے تو وہ نیزہ لے کر آگے، اور آپ نے کہا یار میری بات ایک دفعہ توجہ سے سن، ہاں دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں آئے، ہم ایک دینی مقصد لے کر آئے ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا خالق و مالک ایک ہے، اس نے قرآن کی شکل میں ہدایات بھیجی ہیں اور اس کو باقاعدہ عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ عملی شخصیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، آپ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ اچھا، ابو اس نے عبیدہ بن پہلا جراح، ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ بڑے، تو وہ جب انہوں نے گفتگو سنی، اس نے کہا یار آپ اتنے سچے اور کھرے آدمی لگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ آپ کو بھیجنے والا ہے وہ کتنا سچا اور کھرا ہوگا۔ یہ دیکھیں نا، امانت اور دیانت کا جو کفار مکہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر پڑا، اسی امانت و دیانت کی بعد میں اثرات صحابہ سے بھی پڑے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا تھا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ واہ واہ، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کا ہار پڑا ہوا آدمی جو ہے وہ نجم ہدایت ہے، جس کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر سے ابو عبیدہ بن جراح جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ اتنے متاثر ہوئے قرآن کی تلاوت سننے کے بعد، وہ کہتے جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پیغام لے کر ہیں وہ پیغام حق ہے، وہ پیغام جس کا یہ پیغام ہے وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد آنے والے ہیں، مجھے صرف وہاں ماحول کو سازگار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صرف ایک صحابی کی اسم صحیح سے غازی صاحب آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کے اندر دینداری، امانت داری اور روحانیت اور یہ عملی چیزیں کتنی پختہ کر دی گئی تھیں کہ ایک بندہ خود مینار نور کا درجہ رکھتا ہے۔ واہ جی کپتان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل تو کپتانوں کا ہی دور ہے، کپتانوں کا دور ہے، ریاست مدینہ اور کپتان، یہ تو بڑی زبردست بات بن گئی ہے، اچھا کمبینیشن ہے۔ میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جو سلسلہ انبیاء آیا وہ سارا نظام اسلام اس کی تبلیغ کے لیے مرحلہ بہ مرحلہ اللہ پاک کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرتے رہے۔ اور جب میثاق انبیاء ہوا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا جب ذکر فرمایا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اس طرح فرمایا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ تمہارے پاس جو علم ہے اس کے مصدق، اس کی تصدیق کرنے والے رسول آئیں گے تم، ٹھیک، اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی آپ نے ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے۔ تو یہ جو تھا امہ کا قیام، سب سے جو پہلا جو سٹیپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا وہ تھا کہ ایک امت کا قیام کیا۔ ٹھیک، وہ امت اس طرح تھی کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں فکر فرمایا ہے کہ لا تقم فی ابدا، کہ وہ مسجد ضرار جو منافقوں نے ایک تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک علیحدہ گروپ جو کہ سیاسی طور پر بڑا بیدار تھا اور وہاں کے بااثر لوگ تھے لیکن منافق تھے۔ اب منافق کی تعریف جو ہے نا، جو اس کی ڈیفینیشن تعریف سے تو مطلب اردو میں اور لیا جاتا ہے کہ تعریف کر رہے ہیں، منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کافر ہے، یہ اکثر میں آپ کے لفظوں کی اطاعت کا نتیجہ ہے۔ منافق ایک ایسا کافر ہے جس کا مسلمانی کا دعویٰ ہے، اور سورہ توبہ میں فرمایا کہ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو تقوی جو ہے اس کو جو بنیاد بناتے ہیں، کہ یہ جو مسجد تھی اس کا روز اول سے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ جس طرح تنولی صاحب نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اس میں جو شخصیات آئیں، بلکہ بیعت عقبہ اولیٰ 2 حصوں میں ہوئی۔ پہلے سال میں 5 لوگ آئے جن میں حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ جو لوگ جب آئے، اور بیعت عقبہ اولیٰ جس کو کہا جاتا ہے جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں، اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نہیں آئے تھے، باقی جو 4 اصحاب تھے وہ بھی آئے اور باقی 7 لوگوں کو بھی لے کر آئے۔ یہ جو لوگ تھے یہ مینارہ کردار تھے، کردار کے غازی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی صادق اور امین کی جو حیثیت ہے اس کو منوایا۔ پہلے اللہ پاک کا یہ حکم نہیں تھا کہ میری نبوت کا اعلان کریں، اپنے کردار کے اوپر لوگوں کو آمادہ کریں،
آج ہمارے حکمران یا ہمارے رہنما جو کہتے ہیں کہ جی صادق اور امین والی جو کنڈیشن ہے شرائط ہے، یہ تو بڑی سخت ہے. یعنی جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ ایمان، بغض کے بغیر عقیدہ، تقوی، صادق اور امین ہونا، کردار کی بلندی، کردار سازی کا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا اور جس کو جاری رکھا، اس سے ہی جب ہم انکاری ہیں تو ہمیں کامیابیاں کیسے. اچھا، آپ کا یہ معاشی سبجیکٹ ہے، آپ ماشاءاللہ کمشنر رہے ہیں اس میں. یہ مواخات مدینہ جو ہے، پہلا سٹیپ یہ ہوا، ریاست کا قیام ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت منوا لی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی، اس کے بعد احکامات جاری کیے. پہلا سٹیپ جو ہے مواخات ہے. پہلا سٹیپ مواخات اس لیے ہوا کہ جو ڈیسٹیچیوٹ، جو کہ بے یار و مددگار ہو کر اپنا ساز و سامان مدینہ میں چھوڑ کر مہاجرین مکہ میں چھوڑ کر مہاجرین وہاں پہنچے، تو پہلی جو ہے نا جو اقتصادی جو برابری ہے، اکنامک بیلنس، اس کو شروع کرنے کے لیے باہمی مدد و نصرت مواخات کی شکل میں قائم کی، اور ان کو معاشی طور پہ ریسٹور کیا ان کو. معاشی طور پر ریسٹور ہوئیں گے تو آگے چلیں گے. ٹھیک. اب جب قائد اعظم کی آپ پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے درمیان جو مکالمے ہوئے، اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی اور جو معاشی جو پسماندگی ہے اس کو بڑا بیس بنایا. یہ جو نظام تھا، اس میں سب سے پہلے تو معاشی طور پر جو سسٹیننس ہے، جو کہ سب سے پہلی انسانی ضرورت ہے، جبلت ہے کہ جی آپ اس میں زندہ رہیں، سسٹیننس، پہلا کام یہ کیا. ٹھیک. دوسرا کام جو معاملات ہیں، جو باہم تجارت ہے، وہ دیانتداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اور امن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، اس کو پہچانا جائے، ہر شہری کو برابری کی حیثیت دی جائے، اور مذہبی آزادی کا تصور ہونا چاہیے. یہ چیزیں پہلے کر کے دکھائیں. اور سب سے جو کسی بھی حکومت میں جو حکومت کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس میں پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جو ٹیکسز کا نفاذ کرنے میں آزاد ہو، اور نمبر 2 کہ ٹیکسز کے خرچ کرنے میں، سپینڈنگ جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی آزاد ہو. یہ ساورینٹی اس کی جو ہے یہ شرط ہے. ڈیفائن اسی طرح کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں کہ ability to impose taxes. جی ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ریٹن کانسٹیٹیوشن آ گیا، اب شروع ہو گیا. جی غازی صاحب، کریکٹرسٹک کیا تھی؟ کیسے ریاست کے کون سے نظام تھے جو بدلے؟ غازی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ سوالات کافی آئے تھے، اچھا، تو ایک بہت یہ بتا دیں کہ یہ ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ 1 2 3 آپ بتا دیں، باقی کا. غازی صاحب یہ بہت انکریجنگ بات ہے کہ زیادہ سوالات اس پوائنٹ کے بارے میں آئے کہ ہماری ریاست مدینہ پہ کیسے ڈلے گی. غازی صاحب ہم ایک جملہ بہت سنتے ہیں، کشمیر تقسیم ہندوستان کا انفینشڈ ایجنڈا ہے. میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا. پاکستان کو ریاست مدینہ میں ڈالنا تقسیم ہندوستان کا انفینشڈ ایجنڈا ہے. اچھا، جب تک یہ ریاست مدینہ میں نہیں ڈلتی، تقسیم ہندوستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. کیا کہا علامہ اقبال نے کہ اگر پھر بھی ہم نے اپنا نظام نہیں لا سکنا اور انگریز کی یہاں فکر دینی ہے تو لعنت ایسی آزادی. ایسے ہی علامہ کی الفاظ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قربانیاں کس لیے دی تھیں؟ اس لیے دی تھی کہ یہ ریاست مدینہ میں ڈھلیں. غازی صاحب آپ جب دیکھتے ہیں تو 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پیغمبرانہ بصیرت اور آپ کی اسٹریٹجی. ابھی مواخات مدینہ کا ذکر ہوا. مواخات کیا تھا؟ یہ صرف ایک مذہبی عمل نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی ریاستی اسٹریٹجی تھی. غازی صاحب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیو ناٹس اور ہیوز کو اکٹھا کیا تو کیا کیا؟ اور کیا نقطہ شرع مبین؟ غازی صاحب ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فی الاصل دو پڑھ دینا کہ نقطہ شرع مبین این است تو بس. ہاں این است تو بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو 2 بہت بڑے ٹیلنٹ تھے، اکنامکس کے ٹیلنٹ تھے، ان کو اکٹھا کر دیا. یعنی معاشی طور پہ جو ڈیڈ لاک تو ختم ہوا، لیکن اس سے ریاست مدینہ میں ایک بہت بڑی اکنامک کریٹیو ایکٹیویٹی شروع ہوئی. وہ کس طرح؟ ایگریکلچرسٹ یہ چیز تھی. اور سارے ریاست مدینہ کے پہلے لوگ زراعت سے متعلق تھے، اور مکہ سے آنے والے سارے لوگ تاجر تھے. واہ واہ. جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اکانومی بوسٹ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی. واہ 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 واہ. یہ چیز چاہیے ہمیں وہ قیادت چاہیے جو بصیرت اور سیکریفائس دونوں کو لے کے چلنے والی ہے.
اگر غازی صاحب آپ کی ایسی قیادت ہے، آپ کہیں یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے، بہت دیانتدار ہے اور اس کے اندر بڑا جذبہ ہے، لیکن اس کے بصیرت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر وہ جینیس ہے، ہانسٹ نہیں ہے، تو آپ کو اتنا نقصان دے جائے گی اس کا آپ ازالہ نہیں کر سکیں گے. تو مواخات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مکہ سے آنے والے لوگوں کو ایکسپورٹ ملی، وہیں پہ آپ نے اس ریاست کی اکنامک ایکٹیویٹی کو، اس کی جو معاشی سرگرمی تھی، اس کو ایک ایسی شاہراہ پہ ڈال دیا کہ وہ اپنے خطے کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن گئی. اچھا، اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوا؟ یہ سب 3 بڑے اہم کام ہیں جن کا ذکر کیے بغیر آپ ریاست مدینہ کے آغاز کا ذکر نہیں کر سکتے. مواخات. دوسرا کام مسجد نبوی کی تعمیر. یہ کیا تھا؟ یہ ایک ریزیڈینشیل یونیورسٹی تھی اور سیکریٹریٹ بھی. یہ ایک سیکریٹریٹ بھی تھا اور سیکریٹریٹ سے بڑھ کے یہ ایک تربیت گاہ تھی. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہر شخص کی تربیت ہوتی تھی، جس نے سفیر بن کے جانا ہے، جس نے معلم بن کے جانا ہے، جس نے کوئی اسٹیٹ فنکشنری بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے. غازی صاحب آپ دیکھیں مسجد نبوی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 12 اور مساجد قائم کی گئیں اور ہر مسجد میں مکتب تھا اور اس کے اوپر حضرت معاذ بن جبل کی ڈیوٹی یہ تھی، وہ ان کے انسپیکٹر ایجوکیشن تھے. وہ سب کا وزٹ کرتے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے. بالکل، کہ وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دیا ہوا ہے کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے، لوگوں کی ایجوکیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے، لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. اور تیسری جو بات تھی وہ میثاق مدینہ تھا. اچھا غازی صاحب اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے مدینہ طیبہ میں انٹر ہوئے تھے، خواتین کو بھی اکنامک ایکٹیویٹی میں شامل کیا گیا اور سب سے پہلے امہات المومنین کو شامل کیا. غازی صاحب آپ اس سے اندازہ کریں کہ خواتین کے کردار کو ذات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کتنا بڑھایا گیا کہ خلافت راشدہ میں جو انسپیکٹر مارکیٹ تھی وہ خاتون تھی. ہاں جی، وہ ایسا تو نہیں بن گئی. ہاں جی، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھی. ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی جس سے وہ خواتین ریاستی ذمہ داریوں تک پہنچی. اچھا، اب جو میثاق مدینہ ہوا، جس طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سسٹم جس طرح تشریف لے گئے تھے، آپ جانتے ہیں کس طرح آپ کا استقبال ہوا، کس طرح کی فضا تھی، جو آپ فرماتے وہ قانون بن جاتا. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے تمام اہل مدینہ کو بلایا، سارے قبائل، انصار، مہاجرین، یہود، سب کو بٹھایا. یہاں 2 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جب وہ کانسٹیٹیوشن فریم ہو رہا تھا. پہلی بات یہ، اس کانسٹیٹیوشن میں توحید اور رسالت کے ذکر کے بعد جو آپ نے پوائنٹ دیا وہ کیا کہ یہ جو یہود ہیں، جو مہاجرین ہیں، وہ انصار ہیں، انہم امۃ واحدہ من دون الناس. کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی کو ڈیفائن کیا. یہ ریاست مدینہ کے برابر کے شہری ہیں بقیہ لوگوں کے مقابل. غازی صاحب اس جملے کو ذہن میں رکھیں. ایکویلٹی آف سٹیزنز. غازی صاحب اس جملے کو ذہن میں رکھیں اور قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ کا وہ جملہ ذہن میں لے کے آئیں. پاکستان بن چکا ہے، یہاں ہندو مسلمان سب برابر کے شہری ہیں. سیکولر لوگ اس جملے کو اٹھا کے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا دوسرا آرٹیکل اور قائد اعظم کا یہ جملہ اس آرٹیکل کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہے. دوسری بات غازی صاحب جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا، ریاست مدینہ کے جو 63 آرٹیکلز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو آرٹیکلز ہیں وہ یہود کے بارے میں. آپ نے یہود کے ہر قبیلے کا ذکر اس آرٹیکل میں کیا. کیوں کیا؟ اس سے 2 چیزیں جو ہماری فہم میں آتی ہیں. پہلی بات غازی صاحب یہ کہ مائنارٹیز کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، آپ نے ان کو ایکنالج کیا، ان کو ریکگنیشن اور کیسے ڈیل کر رہے ہیں. اور دوسری بات کیا، جتنی سازشیں ہو رہی تھیں وہ ساری یہود کی طرف سے ہونی تھیں کیونکہ یہود وہاں پہ سیاسی طور پہ انفلوئنشل لوگ تھے. آپ نے یہودیوں کو کانسٹیٹیوشنلی انگیج کیا، ان کو دفاع میں انگیج کیا، ان کو ریاست کے معاملات میں انگیج کیا اور ان کو ذمہ داری دی. اور آگے آپ دیکھیں جب یہود کو نکالا گیا، یہود ریاست مدینہ سے کیوں نکالا گیا؟ یہود نے معاہدے توڑے ہر قدم پہ، ہر قدم. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک طرف آ جائیں، حکمت جو تھی نا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں نا کہ یہود سارا ڈیل ایسے کر رہے تھے، مسلمانوں کو جکڑا ہوا تھا سود کے نظام میں، جاتے ہی سود کا نظام ختم کر دیا. کیسی اسٹریٹجی ہے زبردست. غازی سے بنیادی طور پر جو مواخات جو ہے اصل میں یہ سود کا نظام ختم کرنے کا طریقہ تھا. حکمت بنیادی طور پر اس کنسیپٹ کو کہتے ہیں اور اس بیس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے چیز کی حقیقت نظر میں آ جائے. حقیقت نظر آ جائے تو ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بصیرت نبوی تھی، تو آپ کے سامنے جتنے بھی اس وقت کام تھے ان کی آپ نے ایسی منطقی، عقلی اور لاجیکلی ایک بنیاد رکھی تاکہ معاشرہ ڈھلتا بھی جائے اور ایک ریاست بھی ڈیولپ ہو اور بعد میں آنے والے لوگ اس سے سبق بھی لے سکیں. ٹھیک. تو مواخات مدینہ کی شکل میں جیسے ڈاکٹر تنولی صاحب نے بتایا کہ وہ سارا معاملہ جو مسلمان بھائیوں کا آپس میں انما المسلمون اخوۃ کا ایک باقاعدہ مظاہرہ عملی طور پر بھی کرایا گیا.
تو اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو اس واقعے سے ریلیٹ ہے. حضرت ہمارے صحابہ میں دین اور دنیا کو ساتھ چلانے کا کتنا جذبہ تھا. یہ وہ بنیادی بات بھی ہے جس کو ہم ذرا نظر انداز کر جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا باغ تھا, تو ان دونوں کے آپس میں میٹنگ ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دن میں نے ڈپٹی کرنی ہے آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا, اور صبح سے لے کر آخر تک جو کچھ باتیں ہوں گی وہ آپ نے مجھے بتانی ہیں. اچھا. تو اگلے دن آپ ڈپٹی دیں گے, میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا, اور اس دن جتنی بھی کارروائی ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا وہ ایک جامع کنسیپٹ ہے جو ایک صحابی مظاہرہ کر رہے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہاں صحابہ کے آپس میں یہ معاشی مسئلہ حل ہونے کے بعد یہاں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہ جو انسان کا ظاہر و باطن ہے, یا اس کے دینی اور دنیاوی حقوق کے اندر جو ایک توازن ہے, میں اس کو قائم کروں. یہ تمام انسانوں کو ایک رخ پر سمجھنا بنیادی حقوق کے باب میں اور معاشی حقوق کے باب میں. ایک تو آپ نے وہ سٹیپ اٹھایا, لیکن اس سٹیپ میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دینی اعتبار سے فرق کو قائم رکھا. اسی وجہ سے توحید پر اور رسالت پر اور ان چیزوں پر جو ایک مذہب کی چیزیں وہ بطور عنوان کے پہلے آئیں. تو لہٰذا جہاں معاہدے ہونے چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ایسی آزاد روی نہیں ہوتی کہ آپ کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہ رہیں, بلکہ وہ قاعدہ اور قانون اس دینی رہنمائی میں متعین ہو جائے گا. ہاں جو انسانیت کے باب میں, رزق کے باب میں اور بنیادی حقوق کے باب میں یا سٹیزن ہونے کے باب میں جو ان کو اللہ تعالیٰ حقوق دینا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ قائم رکھے جائیں گے. تعلیم پہ بڑا زور دیا. کپتان صاحب آپ غور کریں, حضرت سالم غلام تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اپنی ایک اور صحابی کے ان کا بھائی بھی بنایا تھا, اور یہ غلام تھے ایک مولا. جی ہاں, میرے ذہن میں سنیا. تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آج سالم زندہ ہوتے, ان کا انتقال ہو چکا تھا, تو میں اس کو براہ راست خلیفہ بنا دیتا. یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے, نظام تعلیم جو ہے. جی کانسٹیٹیوشن پہ آ جائیں واپس. یہ جو میثاق مدینہ کو پہلا دنیا کا پہلا تحریری آئین مانا جاتا ہے, یہ مسلمانوں کا تو دعویٰ ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا, لیکن مستشرقین کا اس پہ کیا نظریہ ہے؟ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر اور ان کی حکمرانی کا جو طرز ہے اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, جن میں سے ایک کتاب دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے مصنف ولیم گلیون ہے. اس کتاب کو ایک واحد منتخب کتاب کے طور پر لیا جا سکتا ہے. اس میں جو باتیں لکھی ہیں اور میثاق مدینہ کا جو متن انہوں نے لکھا ہے اس کا 1966 میں ترجمہ کیا تھا ایک مشہور تھے استاد فریڈرک جی کینیون, انہوں نے ترجمہ کیا ہے. یعنی اس کی درجہ بندی اور اس کے محاسن جو ہیں یہ غیر مسلموں نے خود مان لیے, اور انسائکلوپیڈیا برائٹینیکا کے تمام جو ایڈیشنز ہیں, اب 15واں ایڈیشن 1991 کا پڑھیں, اس کے بعد ختم ہو گیا, متفقہ طور پر میں آ گیا, اس میں ختم ہو گیا. بالکل میں نے لاکھوں میں خریدا تھا ڈاکٹر صاحب, پتہ ہے اب سی ڈی میں مل جاتا ہے, میں کہتا ہوں میرے پیسے کی اس وقت ضائع کیے. اچھا, اب ایک سوال جو تھا, کسی نے سوال پوچھا بھی ہے, ذرا اس بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. جو مقاصد کیا ہے ہمارے پروگرام کے, اس ابلاغ کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھا کہ پہلے تو ہم اپنا آئین مرتب کریں, اور آئین خداوندی ہوگا. اس کے بعد جو ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی سلیکشن کیسے ہوئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ نے فرمایا عہدہ طلب کرنے کے لیے کچھ لوگ سفارش لے کر آئے, بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو نہیں دی, ان کو نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عہدے کا طالب ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اس کے بعد جو تقرریاں ہوئیں گی وہ تقوی, قابلیت, لیاقت اور ایمان اس کی بنیاد پر ہوئیں گی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا جدید جو کانسیپٹ ہے آڈٹ کا, احتساب کا تو کسی نہ کسی شکل میں تمام حکومتوں میں رہا ہے, لیکن آڈٹ کا ہمیں اور کہیں سے نہیں ملتا. تو بخاری میں حدیث مبارکہ ایک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آڈٹ کا نظام شروع کیا, محاصل جو آتے تھے ان کا آڈٹ کروایا جاتا تھا. اس کے بعد جو اس کی سپینڈنگ ہے, جو بجٹ کا خرچ کرنا, مصارف, اس کے طریقے لکھ دیے. ناداروں جو لاچار لوگ ہیں, غرباء ہیں, ان کو کیا جائے, دفاع کے لیے کیا جائے, ویلفیئر کے لیے کیا جائے, اور
بیت المال کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوئے گا، واہ واہ، اور ہمارا جو حکمران ہے وہ سادگی کے ساتھ رہے گا کہ سید القوم خادمہم۔ آج ہمارا جو حکمران ہے اگر تو اس کے دل میں یہ طلب ہے کہ جاؤ حشمت اور جاؤ جلال اور یہ مرتبہ، کم از کم 3000 سے 5000 کنال کا گھر ہو، پھر یہ کام گھر شروع ہو ہوتا ہے۔ تو یہ تو کام نہیں چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو ان کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر پر نشان بنے ہوئے تھے، جس طرح وزن اٹھا اٹھا کے ہاتھوں کے اوپر ایک رفنس آ جاتی ہے، یہ وہ تھے جو وہ اپنی کمر پر، اپنی پشت پر جو وزن لاد کر کھانا اناج غرباء کو، مساکین کو پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد عدل و انصاف، اور اس ایکویلٹی بیفور لا، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ایک جو جدید، فاطمہ بنو مخزوم کی عورت، آپ نے فرمایا کہ چوری میری کرے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو پیمانہ میرا وہی ہے۔ واہ واہ، اب یہ ہے کہ جو عدل و انصاف کا جو معیار قائم کر دیا، اس میں کوئی فیورٹزم نہیں ہوئے گی، کوئی کسی قسم کی وہ جانبداری نہیں ہوئے گی۔ اور ایک بڑا جدید کانسیپٹ ہے ہمارے جو ماڈرن لا میں، تمام قوانین میں یہ موجود ہے کہ لیگل کیپیسٹی، کسی بھی گواہ کی قانونی یا شرعی حیثیت کیا ہے، کہ وہ گواہ ہونے کے لیے کتنا موزوں ہے، ویراسٹی آف دی فٹنس ٹو witness of ایویڈنس۔ veracity، ٹھیک۔ یہ جو لیگل کیپیسٹی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کر دیا، یہ بڑا ایک نظام دے دیا کہ جو گواہ کے طور پر جھوٹ بولے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، اور گواہ کی اور منصف کی کوالیفیکیشن ایک ہی ہے۔ آپ اگر امریکن کنسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو اس میں امریکن جو کورٹس ہیں، ایون سپریم کورٹ آف امریکہ، اس کے جج کی کوئی کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں، مسٹ صرف لٹریٹ ہونا چاہیے، کہ دونوں وکلاء کو سننا ہے، جی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا جو کیس ہے وہ کس بنیاد پر ہے، کس شہادت کے اوپر مبنی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیا، عدل کے ساتھ، اور ریاست کا کوئی پروفٹ ارننگ والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور طرف توجہ فرمائیں کہ یہ جو وہاں پہ مشاورت کا ہے نا، کنسلٹیشن باہم، یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو فرما دے وہ حکم آخر ہے۔ آپ چونکہ شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں، دو حیثیتیں آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود احد میں جانے کے لیے سب کو بلایا، بدر میں جانے کے لیے سب کو بلایا، مشاورت ہو رہی ہے، جتنے معاملات ینگ جو ہے ان کو بھی سنا جا رہا ہے۔ غازی صاحب جتنے معاملات ہیں وہ سارے مشورے سے آپ نے طے فرمائے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے پارلیمنٹ، شورا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ امرهم شورا بینہم، بینہم، دو جگہ پہ یہ بات ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک صورت کا عنوان مشورہ ہے، پارلیمنٹ ہے، کنسلٹیشن ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس ریاست کے اندر اس کا کیا عالم تھا، ٹرانسپیرنسی کتنی زیادہ تھی۔ کیونکہ اس کا میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ ریاست مدینہ کا بنیادی اصول یہ تھا، جو جتنی بڑی ذمہ داری پہ ہے وہ اتنا ہی پبلک ہوگا، اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ، اتنا ہی عوام کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیں فائنانس سب سے سینسٹیو معاملہ ہے، ریاست مدینہ کے فائنانس کس کے پاس تھے؟ حضرت بلال کے پاس تھے، کیونکہ وہ مؤذن تھے، ہر وقت پبلک کے سامنے تھے، ان کا شب و روز لوگوں پہ کھلے ہوئے تھے، اور ایک مسجد نبوی کا حجرہ ان کے ذمہ تھا جس میں سارے ریاست مدینہ کے اموال ہوتے تھے، چابی ان کے پاس ہوتی تھی، کوئی بھی آ کے چیک کر سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ ذمہ داری ہے، جس آج ہم قانون بنا رہے ہیں کہ پبلک کا یہ رائٹ ہے کہ وہ سرکاری ریکارڈ تک ایکسیس لے سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس ریاست نے طے کر دی تھیں۔ اور مشاورت کا یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگیج کیا لوگوں کو، ان کے مشورے سنے، اور مشورے سے پھر جو فیصلہ ہو گیا اس پہ آپ نے عمل فرمایا، چاہے وہ جنگ کے معاملات تھے، ریاست کے معاملات تھے، حتیٰ کہ مذہب کے معاملات تک۔ اب اذان دیکھیں، اذان کا فیصلہ کرنا تھا، آپ نے سب سے مشورہ لیا، ایک رائے بنی، اس رائے پہ آگے عمل ہو گیا، اور وہی مشاورت پھر آگے چلی، خلافت راشدہ کے اندر بھی وہی مشاورت چلی۔ غازی صاحب دیکھیں ہمارا جو نظام ہے، ہمارا جو کیلنڈر ہے، ایک مشورے کے بعد طے پایا، جو بنیادی پہچان ہے کسی ریاست کی، کسی تہذیب کی۔ تو ریاست مدینہ کے اندر جتنے بھی بنیادی امور تھے ریاست کو چلانے کے، ذمہ داریاں سونپنے کے، اور اس کے بعد اداروں کو اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے، وہ سارے کے سارے ریاستی مفادات، عامۃ الناس کے حقوق، عام آدمی کی ویل بینگ، اس کا ویلفیئر، اس کو انشور کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے تشکیل پا رہے تھے۔ یعنی ریاست مدینہ واز اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ بھائی صاحب اس سے بڑھ کے آپ ویلفیئر اسٹیٹ کا کوئی تصور ہی نہیں رکھ سکتے۔
یعنی ایک حقیقی معنی میں کوئی ویلفیئر سٹیٹ ہو سکتی پہلے ہے. یتیم ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، معذور سٹارٹ وہاں سے معذوروں سے وہاں سے شروع ہو رہا ہے. یعنی ایک ایسی ریاست جس میں ہر شخص اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے. اب دیکھیں ریاست مدینہ جو 63 آرٹیکلز ہیں ان میں شاید 3 آرٹیکلز اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ذمے صرف اس شخص کی حفاظت ہے جو اس قانون کا پابند رہے گا، واہ، جو اس قانون کا محافظ رہے گا، اس قانون کے ساتھ وفادار رہے گا. یعنی ریاستی نظم و ضبط. اور آپ دیکھیں مکہ المکرمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کو حرم ڈکلیئر کیا. یعنی پہلے جنگیں ہو رہی تھی وہاں، کیا کچھ ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ حصہ اب حرم نبوی ہے، اب یہاں جنگ نہیں ہو سکتی. اس کو دارالامن بنایا. واہ واہ. یعنی جب تک کسی ریاست کے اندر امن کی ضمانت نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، اس وقت آپ کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے کہ آگے کوئی چیز بڑھے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کے اندر جتنے امکانات ہو سکتے تھے جنگ کے یا فتنہ پروری کے، ان سب کا ازالہ فرما دیا. میں نے جو شروع میں بات شروع کی تھی، ایک چیز گائی صاحب، ہماری سوسائٹی کا ایک بحران ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں ہمارا مسئلہ نہ تعلیمی ہے، نہ اقتصادی ہے، نہ سیاسی ہے، نہ فوجی ہے. ہمارا مسئلہ اخلاقی ہے. اور پڑھے لکھے لوگوں نے اس ملک کو نقصان دیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بینائی تیز کرنے کا یہ عمل ہے. 40 دن تک مسلسل نماز اشراق کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا ظاہر 500 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غریب نرمی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے.